ابھی آپ سننا شروع کر چکے ہیں جارج آرویل کے 1946 میں لکھے گئے ایک شور آفاق ناول اینیمل فارم کا پارٹ 7۔ پچھلے پارٹس میں ہم نے جانا کہ کیسے فیڈرک نے اپنے آدمیوں کے ساتھ فارم ہاؤس پر حملہ کیا، ونڈ مل کو دھماکے سے اڑا دیا، نیپولین، اس کے کتے اور اسکویلر اس جنگ میں دبک کر پیچھے پیچھے رہے اور حملہ ختم ہونے کے بعد سارا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کی۔ ایک رات اسکویلر 7 قوانین میں سے ایک قانون کو تبدیل کرتے ہوئے سیڑھی سے گر گیا جسے جانوروں نے دیکھ لیا اور وہ تمام سوروں نے شراب پینا بھی شروع کر دیا تھا۔ اب پارٹ 7 حاضر ہے۔ باکسر کی زخمی ٹانگ کا علاج ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ جنگ کے بعد کی تقریبات ختم ہونے کے بعد انہوں نے دوبارہ ونڈ مل کی تعمیر شروع کر دی تھی۔ باکسر نے کام سے ایک دن بھی چھٹی نہ لینے کا عزم کیا اور یہ کوشش کی کہ کسی کو اس کی درد کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ شام کے وقت وہ خفیہ طور پر کلوور کو بتاتا کہ ٹانگ بہت درد کر رہی ہے۔ کلوور ٹانگ پر جڑی بوٹیوں کی پٹیاں لگا رہی تھی جو وہ چبا کر تیار کرتی تھی، اور اس کے ساتھ بنجمن بھی باکسر کو کم محنت کرنے کی نصیحت کرتا تھا۔ گھوڑے کے پھیپھڑے ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے، بنجمن نے کہا، لیکن باکسر نہ مانا۔ اس نے کہا جب تک وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچے اس سے پہلے ونڈ مل کو چلتے ہوئے دیکھنا اب یہی اس کا خواب ہے۔ جب پہلے قوانین وضع کیے گئے تھے تو گھوڑوں اور سوروں کی ریٹائرمنٹ کی عمر 12 سال تھی، گایوں کی 14، کتوں کی 9 سال، بھیڑوں کی 7 سال اور مرغیوں اور بطخوں کی 5 سال مقرر کی گئی تھی۔ کافی اچھی پینشن پر بھی اتفاق ہوا تھا۔ ابھی تک کوئی بھی جانور پینشن پر نہیں گیا تھا، کوئی ریٹائر ہی نہیں ہوا تھا جب سے بغاوت ہوئی تھی، لیکن حالیہ دنوں میں اس موضوع پر زیادہ بات چیت ہو رہی تھی۔ اب جب کہ چھوٹا سا میدان جوار کے لیے مختص کر لیا گیا جہاں پہ ریٹائر جانوروں نے رہنا تھا، یہ افواہیں تھیں کہ بڑے چراگاہ کے ایک کونے کو ریٹائر جانوروں کے لیے چراگاہ میں تبدیل کیا جائے گا۔ کہا جاتا تھا کہ گھوڑے کے لیے پینشن میں روزانہ 5 پاؤنڈ کا اناج اور سردیوں میں 15 پاؤنڈ کھال اور عوامی چھٹیوں پر 1 گاجر یا ممکنہ طور پر 1 سیب ملے گا۔ باکسر کی 12ویں سالگرہ اگلے سال کی گرمیوں میں آ رہی تھی۔ اس دوران زندگی کافی مشکل تھی۔ سردی پچھلے موسم سرما کی طرح تھی اور کھانے کی کمی پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ ایک بار پھر تمام راشن کم کر دیے گئے سوائے خنزیر اور کتوں کے۔ اسکویلر نے وضاحت کی کہ راشن میں بہت سخت برابری اینیمل فارم کے اصولوں کے خلاف ہوتی ہے۔ بہرحال اس نے دوسروں کو یہ ثابت کرنے میں کوئی دشواری نہیں محسوس کی کہ حقیقت میں کھانے کی کمی نہیں تھی، چاہے حالات کچھ بھی بتائیں۔ فی الحال بلا شبہ راشن میں تبدیلی ضروری تھی۔ اسکویلر ہمیشہ اسے تبدیلی کہتا، کمی نہیں کہتا، لیکن جونز کے دنوں کے مقابلے میں بہتری بہت بڑی تھی۔ اس نے تیز آواز میں اعداد و شمار پڑھ کر تفصیل سے دکھایا۔ ان کے پاس جونز کے زمانے کے مقابلے میں زیادہ جوار، زیادہ گھاس، زیادہ شلجم ہے، وہ کم گھنٹے کام کرتے ہیں، ان کا پینے کا پانی کا معیار بہتر ہے، وہ زیادہ عرصہ تک زندہ رہتے ہیں، ان کی جوان نسل میں زیادہ بچے بچپن تک زندہ رہتے ہیں اور ان کی کھونٹوں میں زیادہ چارہ ہوتا ہے، انہیں جوئیں کم ہوتی ہیں۔ جانور ہر لفظ پر یقین کرتے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ جونز اور اس کے دور کی سب باتیں ان کی یادوں سے تقریباً مدھم ہو چکی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ آج کل کی زندگی سخت اور مشکل ہے۔ وہ اکثر بھوکے اور اکثر سرد رہتے اور عموماً کام کرتے رہتے جب وہ سوئے نہیں ہوتے۔ لیکن شکریہ، پرانے دنوں میں شاید یہ سب اس سے بھی بدتر تھا۔ وہ اس بات پر یقین کرنے پر خوش تھے۔ اس کے علاوہ ان دنوں وہ غلام تھے اور اب آزاد ہیں، اور یہی سب فرق تھا جسے اسکویلر نے ظاہر نہ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ اب کھانے کے لیے بہت زیادہ منہ تھے۔ خزاں میں 4 خنزیرنیاں ایک ساتھ بچوں کو جنم دے چکی تھیں جن کی تعداد 21 تھی۔ بچے خنزیر رنگ برنگے تھے، اور چونکہ نیپولین فارم پر واحد سور تھا اس لیے ان کی نسل کا اندازہ لگانا ممکن تھا۔ اعلان کیا گیا کہ بعد میں جب اینٹیں اور لکڑی خرید لی جائیں گی تو ایک اسکول روم فارم ہاؤس کے باغ میں بنایا جائے گا۔ فی الحال چھوٹے خنزیر بچوں کو نیپولین خود فارم ہاؤس کے کچن میں تعلیم دے رہا تھا۔ وہ باغ میں ورزش کرتے اور دوسرے جوان جانوروں کے ساتھ کھیلنے سے باز رہنے کو کہا جاتا۔ اسی وقت یہ قاعدہ بھی بنایا گیا کہ جب کوئی خنزیر اور کوئی جانور راستے پر ملیں تو دوسرے جانور کو خود ہی سائڈ پر ہونا ہوگا، اور یہ بھی کہ تمام خنزیروں چاہے کسی بھی درجے کے ہوں انہیں اتوار کو اپنی دموں پر سبز پٹیاں پہننے کا بھی حق حاصل ہوگا۔ فارم نے ایک نسبتاً کامیاب سال گزارا، لیکن پھر بھی پیسے کی کمی تھی۔ اسکول کے کمرے کے لیے اینٹیں، ریت اور چونا خریدنا تھا، اور یہ بھی ضروری تھا کہ دوبارہ سے ونڈ مل کی مشینری کے لیے پیسے جمع کیے جائیں۔ اس کے علاوہ گھر کے لیے لیمپ کا تیل اور موم بتی، نیپولین کی اپنی میز کے لیے چینی جو کہ اس نے دوسرے خنزیروں کو ممنوع قرار دیا تھا کیونکہ اس سے وہ موٹے ہو جاتے تھے، اور تمام معمول کی تبدیلیاں جیسے اوزار، کیل، دھاگا، کوئلہ، تار، اسکریپ، لوہا اور کتے کے بسکٹ خریدنی تھی۔ ایک گٹھا گھاس اور آلو کی فصل کا کچھ حصہ بیچ دیا گیا اور انڈوں کے معاہدے میں اضافہ کر کے 600 ہفتہ وار مقرر کر دیا گیا جو کہ پہلے ہفتے میں 400 تھے۔
تاکہ اس سال مرغیاں بمشکل اتنے چوزے پیدا کر سکیں کہ ان کی تعداد برقرار رہے۔ دسمبر میں کم کیا گیا راشن، فروری میں دوبارہ کم کر دیا گیا اور کھونٹوں میں لیمپوں کا تیل ممنوع قرار دے دیا گیا، لیکن خنزیر مطمئن نظر آتے تھے، اور حقیقت میں اگر کچھ ہوا تھا تو وہ یہ تھا کہ خنزیروں کا وزن بڑھ رہا تھا۔ فروری کے آخر میں ایک شام گرم، خوشبودار، دلکش خوشبو جیسی کہ جانوروں نے پہلے کبھی نہ سونگھی تھی چھوٹی بریو ہاؤس سے آ رہی تھی۔ خوشبو نے آنگن کو بھر دیا جو جونز کے دور کے بعد نہیں آئی تھی اور جو کچن کے پیچھے واقع تھی۔ کسی نے کہا یہ پکے ہوئے جوار کی خوشبو ہے۔ جانوروں نے ہوا میں خوشبو لی اور سوچا شاید ان کے رات کے کھانے کے لیے گرم دلیا تیار ہو رہا ہے، لیکن کوئی گرم دلیا نہیں آیا، اور اگلے اتوار کو اعلان کیا گیا کہ اب سے تمام جوار سوروں کے لیے مخصوص ہوگی۔ باغ کے پیچھے کا میدان پہلے ہی جوار سے بویا جا چکا تھا، اور جلد ہی یہ خبر پھیل گئی کہ ہر خنزیر اب روزانہ ایک ڈبہ بیئر پی رہا ہے، اور نیپولین کے لیے آدھا گیلن، جو ہمیشہ خوبصورت گلابی برتن میں پیش کیا جاتا۔ لیکن اگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو جزوی طور پر اس بات سے کم ہو جاتی تھی کہ آج کل زندگی میں زیادہ وقار تھا، زیادہ گانے، زیادہ تقریریں، زیادہ جلوس تھے۔ نیپولین نے حکم دیا تھا کہ ہفتے میں ایک بار ایک چیز منائی جائے جسے خود کا مظاہرہ کہا جاتا تھا، جس کا مقصد اینیمل فارم کی جدوجہد اور کامیابیوں کا جشن منانا تھا۔ مقررہ وقت پر جانور اپنے کام چھوڑ کر فارم کے علاقے میں فوجی ترتیب میں مارچ کرتے، خنزیر سب سے پہلے، پھر گھوڑے، پھر گائے، پھر بھیڑیں اور پھر پرندے۔ کتوں نے جلوس کے اطراف میں جگہ بنائی اور سب سے آگے نیپولین کا کالا مرغا چلتا۔ باکسر اور کلوور ہمیشہ سبز جھنڈا اٹھائے رہتے جس پر ہوف اور ہارن کے ساتھ زندہ آباد کامریڈ نیپولین لکھا ہوتا۔ بعد میں نیپولین کی عزت میں لکھے گئے اشعار پڑھے جاتے اور اسکوئلر کی تقریر ہوتی جس میں تازہ ترین خوراک کی پیداوار میں اضافے کی تفصیلات بیان کی جاتی، اعداد و شمار بیان کیے جاتے اور کبھی کبھار بندوق سے ایک گولی چلائی جاتی۔ بھیڑیں اس جلسے کی سب سے بڑی پرستار ہوتی تھیں، اور اگر کوئی شکایت کرتا، جیسے کچھ جانور کبھی کرتے تھے جب کوئی خنزیر یا کتا قریب نہ ہو، کہ یہ وقت کا ضیاع ہے اور سردی میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو بھیڑیں اسے 4 ٹانگیں اچھی، 2 ٹانگیں بری، 4 legs are good, 2 legs are bad، یہ زبردست نعرے لگاتی اور اس آواز کو خاموش کر دیتی۔ لیکن مجموعی طور پر جانوروں نے ان مظاہروں سے خوشی حاصل کی۔ انہیں تسلی تھی کہ آخرکار وہ واقعی اپنے مالک ہیں، اور جو کام وہ کرتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے ہے۔ تو گانوں، جلوسوں، اسکوئلر کی فرشتوں، بندوق کی گرج، مرغ کی ککڑوں اور جھنڈے کی پھڑپڑاہٹ کے ساتھ وہ یہ بھولنے میں کامیاب رہے کہ ان کے پیٹ خالی تھے۔ ان مظاہروں سے کم از کم کبھی کبھی تو یہ واقعی بھول جاتے کہ پیٹ خالی ہے۔ اپریل میں اینیمل فارم کو ایک جمہوریہ قرار دے دیا گیا اور صدر کا انتخاب کرنا ضروری ہو گیا۔ صرف ایک امیدوار تھا، نیپولین، جو بلا مقابلہ جیت گیا۔ اسی دن یہ اطلاع دی گئی کہ تازہ دستاویزات ملی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سنو بال کی جونز کے ساتھ سازش کی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اب یہ ظاہر ہوا کہ سنو بال نے، جیسا کہ جانوروں نے پہلے سمجھا تھا، صرف ایک حکمت عملی کے ذریعے بیٹل آف دی کاؤ شیڈ کو ہرانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ کھلم کھلا جونز کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ دراصل وہ انسانوں کی فوج کو لیڈ کر رہا تھا اور جنگ میں انسانیت زندہ باد کے نعرے کے ساتھ جپٹا تھا۔ سنو بال کی پیٹھ پر جو زخم تھے جنہیں کچھ جانوروں نے ابھی تک یاد رکھا تھا، وہ نیپولین کے دانتوں کے زخم تھے۔ گرمیوں کے وسط میں موسس نامی کوا فارم پر اچانک واپس آیا۔ کئی سالوں کی غیر حاضری کے بعد وہ بالکل ویسے ہی تھا، ابھی بھی فارم کا کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح شوگر کینڈی ماؤنٹ کے بارے میں بات کرتا۔ وہ ایک کھڑکی پر بیٹھ جاتا، اپنے کالے پروں کو جلانے لگتا اور گھنٹوں تک ہر کسی کو بتاتا رہتا جو بھی سننے کو تیار ہوتا۔ اوپر دوستو، وہ سنجیدگی سے کہتا، اپنی بڑی چونچ کے ساتھ آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اوپر اس طریق بادل کی دوسری طرف جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے شوگر کینڈی ماؤنٹ، جو خوشحال ملک جہاں ہم غریب جانور ہمیشہ کے لیے رہا کریں گے۔ وہاں کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ اس نے اپنی بلند پروازوں میں دیکھا تھا اور ابدی سبزیاں اور کیک اور چینی کے گٹھے جو ہڈیوں پر اگ رہے تھے دیکھے تھے۔ بہت سے جانوروں نے اس پر یقین کیا۔ ان کی زندگیاں اب ان کے خیال میں بھوک اور مشقت سے بری تھیں۔ کیا یہ درست اور انصاف نہیں تھا کہ کہیں اور ایک بہتر دنیا موجود ہو؟ ایک چیز جو معلوم کرنا مشکل تھا وہ تھی خنزیر کا موسس کے بارے میں رویہ۔ انہوں نے تمام تر حقارت سے کہا کہ شوگر کینڈی ماؤنٹ کے بارے میں اس کی کہانیاں جھوٹ ہیں، اور پھر بھی انہوں نے فارم پر اسے رہنے کی اجازت دی بغیر کوئی کام کیے، اور روزانہ ایک پیالی بیئر اسے مل جاتی۔ جب باکسر کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی تو اس نے پہلے سے بھی زیادہ محنت کی۔ دراصل اس سال تمام جانوروں نے غلاموں کی طرح کام کیا۔ فارم کے معمول کے کاموں میں اور ونڈ مل کی تعمیر کے علاوہ نوجوان خنزیروں کے لیے ایک اسکول بھی مارچ میں شروع کیا گیا۔ کبھی کبھار طویل گھنٹے اور ناکافی کھانا برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن باکسر کبھی نہیں ڈگمگایا۔
جو کچھ اس نے کہا یا کیا اس میں اس بات کا کوئی شبہ نہیں تھا کہ اس کی طاقت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، صرف اس کی ظاہری حالت تھوڑی بدلی تھی۔ اس کی کھال پہلے کی طرح چمکدار نہیں رہی تھی اور اس کی بڑی رانیں سکڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ دوسرے جانور کہتے تھے باکسر اسپرنگ راس آنے تک بہتر ہو جائے گا، لیکن بہار آئی اور باکسر کا وزن نہیں بڑھا۔ کبھی کبھار جب چوٹی کی طرف جاتے ہوئے جب وہ کسی بھاری پتھر کے وزن کے خلاف اپنے پٹھوں کو مضبوط کرتا تو ایسا لگتا تھا کہ صرف کام جاری رکھنے کی خواہش ہی اس کو پیروں پر کھڑا رکھے ہوئے تھی۔ ایسے مواقع پر اس کے ہونٹوں پر میں زیادہ محنت کروں گا کہ الفاظ ابھر آتے، اس کے پاس اور کوئی آواز نہیں بچی تھی۔ ایک بار پھر کلوور اور بنجمن نے اسے اپنی صحت کا خیال رکھنے کی تنبیہ کی، لیکن باکسر نے کوئی توجہ نہ دی۔ اس کی 12ویں سالگرہ قریب تھی، اسے پرواہ نہیں تھی کہ کیا ہوتا ہے، بس اتنا چاہتا تھا کہ ریٹائر ہونے سے پہلے ایک اچھا ذخیرہ پتھر جمع ہو جائے۔ گرمیوں کی ایک شام دیر رات اچانک ایک افواہ سارے فارم میں پھیل گئی کہ باکسر کے ساتھ کچھ ہو گیا۔ وہ اکیلا پتھر کی ایک بڑی مقدار کو کھینچنے کے لیے ونڈ مل کے قریب گیا تھا اور یقیناً افواہ سچ تھی۔ چند منٹوں بعد 2 کبوتر اڑتے ہوئے آئے اور خبر دی کہ باکسر گر گیا ہے۔ وہ ایک طرف کو لیٹا ہوا ہے اور اٹھ نہیں سکتا۔ تقریباً فارم کے نصف جانور جلدی سے اس ڈھلوان کی طرف دوڑے جہاں ونڈ مل کی تعمیر جاری تھی۔ وہاں باکسر پڑا ہوا تھا، گاڑی کی کھچیوں کے درمیان اس کی گردن پھیلی ہوئی تھی اور وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں مدم تھی، اس کے پہلو پسینے سے چپک گئے، اس کے منہ سے خون کی ایک پتلی دھار بہہ رہی تھی۔ کلوور اس کے پہلو میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی۔ باکسر، اس نے چیخ کر کہا، تم کیسے ہو؟ میرے پھیپھڑے میں درد ہو رہی ہے، باکسر نے کمزور آواز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، مجھے لگتا ہے تم لوگ ونڈ مل کو مکمل کر لو گے، کافی پتھر جمع ہو چکا ہے، مجھے کسی صورت صرف 1 اور مہینہ کام کرنا تھا۔ سچ کہوں تو میں اپنے ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہا تھا، اور شاید چونکہ بنجمن بھی بوڑھا ہو رہا ہے تو انہیں بھی اسے ایک ہی وقت میں ریٹائر کر دینا چاہیے تاکہ وہ بھی میرے ساتھ رہ سکے۔ ہمیں فوراً مدد حاصل کرنی چاہیے، کلوور نے کہا۔ کسی کو بھاگ کر بتانا چاہیے کہ کیا ہوا ہے۔ تمام دوسرے جانور فوراً فارم ہاؤس کی طرف دوڑ گئے تاکہ اسکویلر کو خبر کر سکیں۔ صرف کلوور اور بنجمن رہ گئے جو باکسر کے پہلو میں لیٹ گئے اور بغیر کچھ کہے اپنی لمبی دم سے مکھیوں کو دور کرتے رہے۔ تقریباً 15 منٹ بعد اسکویلر بھرپور ہمدردی اور فکر مندی کے ساتھ آیا۔ اس نے کہا کہ کامریڈ نیپولین نے فارم پر سب سے وفادار کارکن کے اس حادثے کی خبر انتہائی افسوس کے ساتھ سنی ہے، اور وہ پہلے ہی اس بات کا انتظام کر رہے ہیں کہ باکسر کو ولنگٹن کے ہسپتال میں علاج کے لیے بھیجا جائے۔ جانوروں کو اس بات پر تھوڑی سی بے چینی ہوئی۔ مولی اور سنو بال کے علاوہ کوئی اور جانور فارم کو کبھی نہیں چھوڑ کر گیا تھا، اور وہ اپنے بیمار ساتھی کو انسانوں کے ہاتھوں میں دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تاہم اسکویلر نے انہیں آسانی سے قائل کر لیا۔ ولنگٹن کا ویٹرنری سرجن فارم کی بجائے ہاسپٹل میں باکسر کا بہتر علاج کر سکتا ہے، اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب باکسر کچھ حد تک بہتر ہو گیا، اسے مشکل سے پاؤں پر کھڑا کیا گیا اور وہ پاؤں کھینچتے ہوئے اپنے استبل کی طرف واپس آ گیا، جہاں کلوور اور بنجمن نے اس کے لیے اچھی طرح سے گھاس کا بستر تیار کیا تھا۔ اگلے 2 دن باکسر اپنے استبل میں رہا۔ خنزیر ایک بڑی بوتل گلابی دوا بھیج چکے تھے جو انہیں باتھ روم کے دواخانے میں ملی تھی، اور کلوور نے کھانے کے بعد باکسر کو دن میں 2 بار دوا دی۔ شام کو کلوور اس کے استبل میں پڑی رہتی اور اس سے بات کرتی، جبکہ بنجمن مکھیوں کو دور کرتا رہتا۔ باکسر نے کہا اسے جو کچھ ہوا ہے اس کا افسوس نہیں ہے، اگر وہ اچھی طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ مزید 3 سال تک زندہ رہنے کی توقع کرتا ہے، اور وہ بڑے چراگاہ کے کونے میں گزارے جانے والی پرامن دنوں کا انتظار کر رہا تھا جب وہ ریٹائر ہو جائے گا۔ یہ پہلی بار ہوگا کہ اس کے پاس مطالعہ کرنے اور اپنی عقل کو بہتر بنانے کا وقت ہوگا۔ اس نے کہا وہ اپنی زندگی کے باقی حصے کو ABCD کے علاوہ باقی 22 حروف سیکھنے میں صرف کرے گا۔ تاہم بنجمن اور کلوور صرف کام کے اوقات کے بعد باکسر کے ساتھ رہ سکتے تھے، اور دوپہر کے وقت باکسر کو لے جانے والی وین آ گئی۔ سب جانور چقندر کھیت میں کام کر رہے تھے جب انہوں نے حیرت سے دیکھا بنجمن فارم کی عمارتوں کی طرف سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا اور زور زور سے ہینگ رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے بنجمن کو اتنا پرجوش دیکھا۔ حقیقت میں یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اسے دوڑتے ہوئے دیکھا۔ جلدی جلدی آؤ، وہ چلایا، فوراً آؤ، وہ باکسر کو لے جا رہے ہیں۔ خنزیر سے کوئی حکم لیے بغیر جانور کام چھوڑ کر فارم کی عمارتوں کی طرف دوڑے۔ وہاں یارڈ میں ایک بڑی وین کھڑی تھی، 2 گھوڑے اس کے آگے جتے ہوئے تھے، اس کے ایک طرف کچھ لکھا ہوا تھا، اور ایک چال باز آدمی ایک کم کٹ والی ٹوپی میں ڈرائیور کی نشست پر بیٹھا تھا، اور باکسر کا استبل خالی تھا۔ جانور وین کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ الوداع باکسر، الوداع، انہوں نے گانا گایا۔ پاگلو، بے وقوفو، بنجمن نے چلایا، ان کے ارد گرد گھومتے ہوئے اور اپنی چھوٹے کھروں سے مٹی کو ٹھونکتے ہوئے۔ ایم کو، کیا تم نہیں دیکھتے اس وین پر کیا لکھا ہے؟ اس بات پر جانور متوجہ ہوئے اور خاموشی چھا گئی۔ موریل نے الفاظ پڑھنا شروع کیے، لیکن بنجمن نے اسے دھکیل دیا، اور خوفناک خاموشی کے درمیان اس نے پڑھا،
Alfred Saunders, horse slaughter and glue oils, deals in hides and bone meals. क्या तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा इसका क्या मतलब है? वो बॉक्सर को कसाई के पास ले जा रहे हैं। सब जानवरों के मुंह से दहशत की चीख निकली। उसी लम्हे बॉक्स के ऊपर बैठे हुए आदमी ने अपने घोड़ों को कौड़े मारे और वैन तेज़ रफ्तार से यार्ड से निकल गई। तमाम जानवर अपनी पूरी आवाज़ में चीखे, उसके पीछे दौड़ पड़े। क्लोवर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। वैन तेज़ होती गई। क्लोवर ने अपनी भारी टांगों को दौड़ने पर मजबूर किया और दौड़ने लगी। बॉक्सर, उसने चीखा, बॉक्सर बॉक्सर बॉक्सर। और उस लम्हे जैसे बाहर की हलचल सुनी हो, बॉक्सर का चेहरा जिस पर एक सफ़ेद दाढ़ी थी वैन की छोटी खिड़की से ज़ाहिर हुआ। बॉक्सर, क्लोवर ने खौफनाक आवाज़ में चिल्लाया, बॉक्सर बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, वो तुम्हें मौत की तरफ ले जा रहे हैं। तमाम जानवरों ने बाहर आओ, बाहर आओ, बॉक्सर बाहर आओ का नारा लगाया, लेकिन वैन पहले से तेज़ हो रही थी और उनसे दूर जा रही थी। ये गैर यकीनी था कि बॉक्सर ने क्लोवर की बात समझी थी या नहीं, लेकिन एक लम्हे बाद उसका चेहरा खिड़की से गायब हो गया और वैन के अंदर बड़े ज़ोर से खुरों की टपकने की आवाज़ सुनाई दी। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। एक वक्त था जब बॉक्सर की एक किक वैन को चूर चूर कर देती, लेकिन अफसोस उसकी ताकत ख़त्म हो चुकी थी और चंद लम्हों में खुरों की टपकने की आवाज़ मद्धम हो गई और ख़त्म हो गई। मायूसी में जानवरों ने वैन को खींचने वाले 2 घोड़ों से रुकने की दरख्वास्त करना शुरू कर दी। साथियों, साथियों, उन्होंने चीखा, अपने भाई को मौत की तरफ ना ले जाओ। लेकिन बेवकूफ़ घोड़े जो ये नहीं समझते थे कि क्या हो रहा है, बस अपने कानों को पीछे करके मज़ीद तेज़ दौड़ने लगे। बॉक्सर का चेहरा दोबारा खिड़की पर नहीं आया। बहुत देर हो चुकी थी। किसी ने 5 कड़ियों वाले गेट को बंद करने का ख्याल किया, लेकिन अगले लम्हे वैन उसके ज़रिए निकल चुकी थी और सड़क पर तेज़ी से गायब हो रही थी। बॉक्सर दोबारा कभी नहीं देखा गया। 3 दिन बाद ये ऐलान किया गया कि वो वेलिंगटन के हॉस्पिटल में वफ़ात पा गया। बावजूद इसके कि उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन वो बच नहीं सका। स्क्वीलर ने दूसरे जानवरों को ये खबर दी। उसने कहा वो बॉक्सर के आखिरी लम्हात के दौरान वहीं पर मौजूद था। ये सबसे ज़्यादा जज्बाती मंजर था जो मैंने कभी देखा, स्क्वीलर ने कहा, अपनी ट्रोटर उठाते हुए और एक आंसू पूछते हुए। मैं उसके बिस्तर के पास आखिरी लम्हे तक था और आखिर में तकरीबन बोलने के काबिल ना होते हुए उसने मेरे कान में सरगोशी की। उसका वाहिद दुख ये था कि वो विंड मिल को चलते हुए ना देख सका। आगे बढ़ो साथियों, उसने सरगोशी की थी मेरे कान में। बगावत के नाम पर आगे बढ़ो, एनिमल फार्म को लंबी उम्र हो, साथी नेपोलियन की लंबी उम्र हो, नेपोलियन इज़ ऑलवेज राइट। ये उसके आखिरी अल्फाज थे साथियों। यहाँ स्क्वीलर की हालत अचानक बदल गई। उसने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की और अपनी छोटी छोटी आंखों से चुपके नज़र डालते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ देखा, फिर बात जारी रखी। उसने कहा, मुझे पता चला है बॉक्सर की रवानगी के वक्त एक बेवकूफ़ और बदनीति पर मबनी अफवाह फैलाई गई थी। कुछ जानवरों ने देखा था कि जो वैन बॉक्सर को ले कर गई थी उस पर हॉर्स स्लॉटर हाउस लिखा हुआ था और उन्होंने ये नतीजा निकाला कि बॉक्सर को कसाब के पास भेजा जा रहा है। स्क्वीलर ने कहा, यह नाकाबिले यकीन है कि कोई जानवर इतना बेवकूफ़ भी हो सकता है। रियली? उसने गुस्से से चमकदार पूंछ झटकते हुए कहा और एक तरफ से दूसरी तरफ छलांग लगाते हुए कहा, उन्हें अपने महबूब कायद कामरेड नेपोलियन पर शक है। लेकिन वजाहत दरअसल बहुत सादा थी कि वैन पहले कसाब की मलकियत थी, फिर वेटरनरी सर्जन ने उसे खरीद लिया और अभी तक पहले वाला पेंट नहीं मिटाया जा सका, इसलिए ये गलतफहमी पैदा हुई। जानवरों को यह सुनकर बहुत इत्मीनान हुआ और जब स्क्वीलर ने बॉक्सर की मौत की बिस्तर की मजीद तफसीलात बयान की, उसकी शानदार देखभाल और महंगी दवाएं जिनके लिए कामरेड नेपोलियन ने किसी कीमत की परवाह नहीं की थी, तो उनके आखिरी शक व शुबात ख़त्म हो गए और अपने साथी की मौत पर जो गम था वो इस ख्याल में कम हो गया कि कम अज़ कम वो सुकून के साथ मरा है। नेपोलियन खुद अगली इतवार की सुबह इजलास में आए और बॉक्सर की इज़्ज़त में एक मुख्तसर तकरीर की। उन्होंने कहा, उनके प्यारे साथी की बाकियात को फार्म पर दफन करने के लिए वापस लाना मुमकिन नहीं था, लेकिन उन्होंने फार्म हाउस के बाग में लार्वल के पत्ते से एक बड़ा सा हार बनाने का हुक्म दिया और बॉक्सर की कब्र पर रखने के लिए भेजा है। और चंद दिनों में खंजीर बॉक्सर की इज़्ज़त में एक यादगारी दावत का इरादा रखते थे। नेपोलियन ने अपनी तकरीर को बॉक्सर की 2 पसंदीदा हिकमत अमलियों, मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा और कामरेड नेपोलियन इज़ ऑलवेज राइट, ये याद दहानी के साथ अपनी तकरीर ख़त्म कर दी। हिकमत अमली जिन्हें हर जानवर को अपनाना चाहिए। दावत के मुकर्ररा दिन वेलिंगटन से एक करियाने की वैन आई और फार्म हाउस में एक बड़ी लकड़ी की क्रेट पहुंचाई। उस रात शोर मचाने वाली गाने की आवाज़ आई, जिसके बाद एक ज़बरदस्त झगड़े की आवाज़ आई और तकरीबन 11 बजे एक ज़ोरदार शीशा टूटने की आवाज़ के साथ ख़त्म हो गई। अगले दिन दोपहर से पहले फार्म हाउस में कोई न उठा और ख़बर फैल गई कि कहीं से सूअरों ने अपने लिए मज़ीद एक पीपा विस्की खरीदने के लिए पैसे हासिल कर लिए थे।